کیا انداز بیان ہے. میں عربی کا طالب علم ہوں, مر مٹا ہوں اس کتاب کے اوپر. اس کتاب کو مر مٹنے کا جی چاہتا ہے. عجیب کتاب ہے ایسی. اور یہ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. خود کلام الہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. کیا بھائی یہ کلام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا یہ میرا کلام نہیں ہے. یہ میرا کلام نہیں ہے. جس کے اوپر یہ کلام نازل ہو رہا ہے اس نے صاف انکار کر دیا یہ میرا کلام نہیں ہے. پھر دنیا کا کوئی آدمی بولے یہ میرا کلام ہے. اچھا دنیا کا کوئی آدمی نہیں بول رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے اور دنیا کا کوئی آدمی دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہے میرا کلام ہے, تو کلام تو موجود ہے, متکلم کدھر ہے؟ گویا کہ کلام کا وجود خود اس کے متکلم کی دلیل ہے کہ بولنے والا کوئی ہے. کلام ابھی نظام موجود ہو تو نازم ہونا چاہیے نا. گویا کہ کلام الہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ کلام موجود تو متکلم موجود. قل ای وربی انہ لحق, حق ہے یہ. قیامت کا آنا لتاتینکم, اچھا کب آئے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, جواب دیا جا رہا ہے عالم الغیب, قیامت کا آنا غیبیات میں سے ہے اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. یہ اس سوال کا جواب دیا گیا. قیامت کائے کے لیے آئے گی؟ اب سوال کا جواب دیا جا رہا ہے قیامت آنا کیوں ہے؟ لے لام سے لے مانے اس وجہ سے کہ فار دیٹ ریزن, تاکہ وہ بدلا دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کا. یہ اس لیے ضروری ہے قیامت. دنیاوی زندگی جو ہے یہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے. پہلے تو یہ انسان کی خواہشات لامحدود اور وسائل محدود. گویا یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں آدمی کی خواہشات لامحدود ہیں لیکن وسائل محدود ہیں. وسائل محدود ہیں. اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تمہاری تمام تمنائیں پوری نہیں ہوتی, تمام آرزویں پوری نہیں ہوتی, ہماری جنت میں آ جاؤ. یہ مقام تکمیل تمنا اور مکان تسکین آرزو ہے. تمہاری تمام آرزوؤں کی تکمیل یہاں ہے اور تمہاری تمام خواہشات کی تکمیل یہاں ہے. ذہن میں خیال نہیں گزرا ہوگا کہ نعمت ایسی بھی ہو سکتی ہے. یہ سب تیار ہے اور ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا تو نظر نہیں آ رہا ہے. آنکھیں بند ہوتے ہی سب کچھ نظر آنے لگے گا. یہ کہاں آ گئے ہم؟ جیسے بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں, اس سے کتنی بھی بار کہو ارے بھائی اس کے باہر بھی ایک بڑی دنیا ہے, اس سے بڑی دنیا, اس سے بڑی دنیا کیا ہو سکتی ہے؟ لاکھ دلائل پیش کر دو, وہ جو پیٹ میں ہے نا لاکھوں دلائل دے دو اس کے ساتھ, باہر ایک دنیا ہے, نہیں مانے گا وہ. لیکن جب باہر نکلتا ارے یہ میں کہاں آ گیا, یہی حال ہونے والا ہے. یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے ہیں, اچانک جب آنکھ کھلی گی مرنے کے بعد, اندھا بھی دیکھ لے گا, اندھے کی آنکھیں بند ہے, مرنے کے بعد دیکھ لے گا. آئیڈیل زندگی یوں بھی نہیں ہے کہ جہاں انصاف مکمل نہ ہو سکے وہ زندگی آئیڈیل زندگی نہیں ہو سکتی. صاف بات ہے. لہذا کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے. بہت سارے بے گناہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور مجرم دندناتے پھر رہے ہیں. یہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے. یہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آئیڈیل زندگی ہونی چاہیے. کتنی حیرت کتاب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اتنی شاندار کتاب رکھ کر کے ہم لوگ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اور قرآن حکیم کے بولنے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہے. کہتا ہے ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہم ایسے مردوں کو زندہ کر کے اٹھاتے رہیں گے؟ جتنے مردے ہیں ان کے اٹھائے جانے کا ایک وقت مقرر ہے. جی قل اللہ یحییکم, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زندہ کرتا ہے, اللہ تمہیں موت دیتا, ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر تم سب کو ایک ساتھ اٹھا کر کے جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. دیکھو وقت مقرر. جیسے بیوی کا حملہ ٹھہرا, دوسرے دن ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو گیا شوہر, بچہ بھی دے. ارے بچہ دینے کا وقت مقرر ہے 9 مہینے, یہ وقت مقرر ہے. یہ اس سے پہلے بچہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ پیریڈ ہے, وقت ہے وہ. ایسے ہی مردوں کو زندہ کر کے ایک ساتھ جمع کرنا اس کے لیے وقت مقرر ہے. تمہارے اس مطالبے کو اگر غور کیا جائے تو مطالبہ حماقت کے اوپر مبنی ہے. یہ بے وقوفانہ مطالبہ ہے. اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جیسے پیدائش کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, حمل ٹھہرتی بچہ پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ حمل میں, بچے کی پیدائش میں اور باس بادل موت میں بڑی حد تک مناسبت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے اندر ان دونوں باتوں کو جمع فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون الم نجعل الارض کفاتا. عجیب بات ہے. پہلے کیا کہا گیا؟ کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے, ذلیل پانی سے بنایا. فجعلناہ فی قرار مکین, اسے ایک محفوظ قرار گاہ میں ہم نے تم کو رکھا ہے ماں کے رحم میں. الی قدر معلوم, ایک معلوم مدت تک, 9 مہینے تک, 10 مہینے تک وغیرہ. اچھا اس کے بعد فوراً تذکرہ ہو الم نجعل الارض کفاتا, کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ اب دیکھیے آپ, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے تذکرے کے بعد زمین کا تذکرہ ہوا. عجیب ترتیب ہے نہیں؟ بے نہیں. جیسے بچہ جب پورا تیار ہو جاتا ہے تو ماں کے بدن پر زلزلہ طاری ہوتا ہے, جی موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے. تو کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا؟ اچھا فجعلناہ فی قرار مکین, ایک محفوظ جگہ میں ہم نے رکھا ماں کے رحم میں. اچھا اور اس کے بعد تذکرہ کیا جا رہا ہے زمین کا. کیا ہم نے زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یہ ماں کے رحم اور زمین میں کیا مناسبت ہے؟ مناسبت ہے. کیسے؟
جیسے ماں کے رحم میں بچہ جب بن جاتا ہے تو ایک متعین مدت کے بعد ماں کے بدن پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے. ایسے ہی آدمی کو چاہے جلا دیا جائے، آدمی کو چاہے مٹی میں دفن کر دیا جائے، تو گویا کہ آدمی زمین کے اندر چلا گیا. قبر دیکھیا، قبر کھودا آپ نے اور اس کے بعد مردے کو اس میں ڈال دیا اور مٹی برابر کر دی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے حمل ٹھہر گیا. تو آپ نے مردے کو جو زمین میں ڈال دیا، گویا زمین کا حمل ٹھہر گیا. اب ایک مدت متعینہ کے بعد سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکنے کے بعد زلزلہ طاری ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جیسے ہی زلزلہ طاری ہوگا، ادھر عورت کے بدن پر زلزلہ طاری ہو تو بچہ باہر آ گیا، یہاں زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوا تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. جیسے وہ پیٹ سے بوجھ باہر نکل آیا، ایسے زمین پر زلزلے کے ترایان کے بعد زمین کے اندر سارے مردے جو ہیں وہ سب کے سب باہر نکل آئیں گے. تو گویا کہ دونوں میں بڑی مناسبت ہے.